السلام علیکم ناظرین، DTH نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران احمد۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہے عبدالواحد خان، اسٹوڈنٹ آکسفورڈ یونیورسٹی۔ آپ کا تعلق چترال کے انتہائی پسماندہ علاقے یارخون سے ہے۔ واحد بھائی، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ عمران بھائی اور DTH نیوز مجھے آج کے پروگرام میں بلانے کے لیے۔ واحد بھائی، سب سے پہلے آپ کا مختصر تعارف، آپ کی جائے پیدائش، آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ جی عمران بھائی، تو جیسے آپ نے کہا میرا تعلق یارخون کے میراگرم نمبر 2 ایک گاؤں ہے وہاں سے، اور شروع میں میرے ابا جو آرمی میں ہوا کرتے تھے، تو ہمارے گاؤں میں کوئی اچھے سکولز نہیں تھے، تو اس وجہ سے ہم وہ جو آرمی پبلک سکول دروش اس وقت کافی مشہور ہوتا تھا، تو وہاں سے میں نے مڈل اسکول تک تعلیم حاصل کی، کلاس 8 تک۔ مطلب شروع سے دروش سے تعلیم اسٹارٹ کیا؟ جی شروع سے بالکل۔ ابا کی پوسٹنگ وہاں پہ تھی، اچھا تو ان کے پاس ہم رہتے تھے، پھر ہاسٹل میں مطلب کلاس 2 کے بعد پھر کلاس 8 تک ہاسٹل میں رہتے تھے میں اور میرا بھائی۔ تو آرمی پبلک اسکول سے گریڈ 8 کا جو کلاس پاس کرنے کے بعد پھر وہاں سے آخان ہائر سیکنڈری اسکول چترال، جو کہ اس وقت نیا تھا بالکل، وہاں سے پھر میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا، اور میٹرک کے امتحان کے بعد پھر وہاں سے ایک ایکسچینج پروگرام ہوتا ہے، یوتھ ایکسچینج اینڈ اسٹڈی پروگرام، جس میں بچوں کو امریکہ بھیجتے ہیں اور وہاں پہ وہ ہوسٹ فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں، تو اس پروگرام میں میری سلیکشن ہو گئی تھی۔ تو 1 سال وہاں گزارا، اور وہاں سے واپس آ کے پھر جو کالج ایجوکیشن ہے 2nd ایئر تک، انٹرمیڈیٹ جسے ہم کہتے ہیں، تو انٹرمیڈیٹ میں نے آغا خان ہائر سیکنڈری اسکول کراچی سے پاس کیا، اور اس کے بعد پھر کراچی میں ہی حبیب یونیورسٹی کے نام سے ایک نئی یونیورسٹی بنی تھی، تو ہم اس کے پہلے بیچ تھے، وہاں سے میں نے بیچلرز کیا BSc جو ہم کہتے ہیں سوشل ڈیولپمنٹ اینڈ پالیسی میں۔ تو یہ بیچلرز کرنے کے بعد پھر میں ایک اسکالرشپ میں میری سلیکشن ہو گئی، گریجویٹ پروگرام ان اسلامک اسٹڈیز اینڈ ہیومینٹیز لندن میں۔ تو وہ 3 سال کا پروگرام ہوتا ہے، بیسیکلی آپ 2 سال ایک انسٹیٹیوٹ کے ساتھ رہتے ہیں، اور پھر 3rd ایئر میں آپ UK کے کسی بھی آپ یونیورسٹی میں اپلائی کرتے ہیں، اور جہاں پہ آپ کا ایڈمیشن ہو جائے تو اسکالرشپ آپ کو وہاں سے ملتی ہے۔ تو ابھی ریسنٹلی میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا لاسٹ ایئر، وہاں سے میں نے ابھی ماسٹرز کمپلیٹ کیا ہے، اور اسی کے ساتھ پھر میں نے PhD میں اپلائی کیا آکسفورڈ میں ہی، اور الحمدللہ پھر PhD میں بھی ایڈمیشن ہو گیا ہے میرا۔ زبردست۔ اچھا واحد بھائی، یارخون سے لے کر آکسفورڈ تک کا جو سفر ہے، یہ مشکل سفر آپ کا کیسے رہا؟ کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو اس سفر میں؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے، کیونکہ جب میں آج سوچتا ہوں اس کے بارے میں تو یہ شاید اتنی بڑی بات نہیں لگتی، کیونکہ آپ مختلف سٹیپس کراس کر کے اس ایک جو ہے نا ایک گول تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اگر میں شروع سے سوچوں تو اوبویسلی کئی مشکلات تھے وہاں پہ۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ سے گھر سے دور رہنا پڑا ہے، کیونکہ گاؤں میں ہمارے سکولز اچھے نہیں ہیں، چترال میں کالجز اچھے نہیں ہیں، یونیورسٹیز اچھے نہیں ہیں، تو پہلے تو یہ کہ گاؤں سے دور دروش میں رہو، پھر وہاں سے آپ کراچی جیسے ایک بڑے شہر میں رہ رہے ہو، تو یہ گھر سے دور رہنا جو ہم کہتے ہیں نا کہ پردیسی کی زندگی جو ہوتی ہے، جس میں آپ نے سارے کام خود کرنے ہوتے ہیں، کھانا خود بنانا ہوتا ہے، گھر والوں کی یاد آتی ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہے میرے خیال میں کافی مشکل جو ہے نا لمحات تھے۔ اور یہ اکثر میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی یونیک کیس تو نہیں ہے، بہت سارے بچے جو گلگت بلتستان، چترال یا بلوچستان، انٹیریئر سندھ، اس طرح کے جتنے بھی رورل ایریاز سے آتے ہیں، ان کے لیے یہ چیزیں جو ہے نا مطلب نارمل بات ہوتی ہے کہ ان کو شہر موو ہونا ہوتا ہے، لیکن اس میں مسائل بڑے ہیں، اور ہم نے خود دیکھا ہے کہ ہم ایک کمرے میں 4-5 لوگ رہ رہے ہیں، اور کھانا اچھا نہیں مل رہا، مطلب خود کھانا پکا رہے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی اسپیشلی لڑکوں کو کھانا پکانا سکھایا نہیں جاتا، تو مطلب پھر کھانا بھی صحیح سے نہیں بنتا، اور کالج کے سارے کام کرو، یونیورسٹی کے کام کرو، گھر آ کے گھر کے کام بھی خود کرو، تو یہ بندہ مطلب تھک ہی جاتا ہے۔ لیکن اوبویسلی پھر اس کے ساتھ آپ پہ ایک ذمہ داری جو ہے نا وہ عائد ہوتی ہے کہ آپ پڑھیں، اور جس مشن پہ آپ نکلے ہیں اس کو آپ کمپلیٹ کریں۔ تو یہ پہلی بات ہے، میرے خیال میں کافی مشکل تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک کامن مسئلہ ہے ہم سب کے لیے کہ فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں، ہم لوور مڈل کلاس خاندانوں سے آتے ہیں جو ہمارے رورل ایریاز کے بچے ہیں، اور پھر آپ
کالج جاؤ یونیورسٹی جاؤ وہاں کے فیس زیادہ ہوتے ہیں، پھر وہاں رہنا اور پیئر پریشر جسے ہم کہتے ہیں، آپ کے دوست کچھ الگ کلاس سے آتے ہیں، ان کے لائف سٹائل ایک الگ ہوتی، تو آپ نے ان کے ساتھ بھی مینٹین رکھنا ہوتا ہے اپنے آپ کو. تو یہ مشکلات تھیں. اور اسپیشلی میرے کیس میں پھر یہ بھی تھا کہ میٹرک کے بعد میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس کے بعد جو ہے فائنینشیل برڈن اور زیادہ بڑھ گیا. لیکن پھر یہی ہے کہ الحمدللہ مطلب جب انسان کسی چیز کے لیے کوشش کرے اور اچھی نیت کے ساتھ کوشش کرے تو میرے خیال میں چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. مختلف اسکالرشپس آپ اویل کر سکتے ہیں، راستے بہت ہیں. مطلب اگر آپ دل سے کوشش کریں تو دیر آر ویز، مطلب آپ مختلف راستوں سے جا سکتے ہیں. تو واحد بھائی کبھی مطلب آپ نے سوچا تھا کہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں جا کر پڑھوں گا، یا یوں ہی تکے میں آپ کا اسکالرشپ لگ گیا؟ یہ کیا مطلب اس کی ریزن تھی؟ نہیں، یہ اوبویسلی جب یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں اپنے گریڈ 10 کا لے لوں یا پھر اس سے پہلے کا لے لوں، تو یہ اوبویسلی جب میں چترال میں ہی ہوتا تھا تو ایک خواب تھا ہمارے لیے. تب تو کراچی جانا ایک خواب تھا، مطلب اب UK کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر جب کراچی گیا یا پھر جب میں یس پروگرام میں گیا تو اور مواقع کھلنے لگے. اور پھر جب مطلب اوبویسلی پھر آپ کے سامنے جو ہے نا آپ کا ایکسپوجر آ جاتا ہے ایک، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ بھی چیز جو ہے یہ میں کر سکتا ہوں. تو وقت کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں پھر آپ کو کلیئر ہوتا جاتا ہے کہ ہاں ود ٹائم میں یہ چیزیں اچیو کر سکتا ہوں. جب میں یونیورسٹی میں تھا اس وقت میرے خیال میں اتنا کانفیڈنس بلڈ ہو گیا تھا کہ میں کسی اچھی یونیورسٹی میں پڑھ سکتا ہوں. لیکن ضروری نہیں تھا کہ میں آکسفورڈ کا ہی سوچوں. لیکن پھر اس کے بعد جب میں لندن گیا وہاں سے اور مجھے قریب دکھنے لگا کہ یار ہاں اگر اس لیول تک آیا ہوں تو اوبویسلی یہاں سے آگے بھی جا سکتا ہوں. لیکن ہر مرحلے پہ یہ ایک مطلب ممکن جتنا ممکن تھا اتنا ناممکن بھی لگ رہا تھا، کیونکہ آکسفورڈ میں سلیکشن بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے. بس یہ والدین کی دعائیں ہیں اور جتنا لوگوں نے بہت سپورٹ کیا ہے، یہ سب میرے خیال میں ایک کلیکٹیو جو ہے نا ایک مشترکہ طور پہ سب کا اثر ہے کہ پھر جا کے فائنلی ایڈمیشن ہو گیا ماسٹرز میں. جب ماسٹرز میں ایڈمیشن ہو گیا پھر اس کے بعد یہ تھا کہ آپ ایک سسٹم کو پہچاننے لگ جاتے ہیں اور پھر وہاں کے جو پروفیسرس ہیں وہاں ان سے آپ کی بات چیت ہو جاتی ہے. پھر یہ بھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنے یوٹیلائز کرتے ہیں. تو جب میں وہاں گیا شروع میں میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں PhD کر لوں گا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ اکیڈیمیا جسے ہم کہتے ہیں PhD یا پھر اسکالرشپ کا جو سفر ہوتا ہے، جب میں نے بہت سے لوگوں سے باتیں کی تو مجھے وہ زیادہ پسند آنے لگا. اور جب میں مزید پڑھنے لگا تو مجھے لگا کہ یار یہ ایک ایسی چیز ہے جسے مجھے کرنا چاہیے. اور میری جو ایڈوائزر ہیں وہاں کی ایریل، انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. وہ بار بار مجھے انکریج کر رہی تھی کہ آپ اپلائی کر لیں، اور بڑا مطلب تھرو آؤٹ دا پروسیس بہت ہیلپ کیا. تو جب بھی میں اپلائی بھی کر رہا تھا، کیونکہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں مشکل سے کوئی 3-4 لوگوں کی سلیکشن ہوتی پوری دنیا سے، تو کافی میں شک میں تھا کہ میرا ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہی ہے کہ آپ جتنی زندگی میں چیزیں کرتے ہیں وہ بلڈ اپ ہو کے ایک لیول ایسا آ جاتا ہے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں میں اس چیز کے قابل ہو چکا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا واحد بھائی، چترال میں دیگر اضلاع کی بنسبت تعلیم کا رجحان زیادہ ہے، صحیح، مگر پھر بھی وہاں کے اسٹوڈنٹس میں کانفیڈنس یعنی کہ خود اعتمادی کا فقدان نظر آتا ہے. صحیح. اس کی کیا وجوہات دیکھتے ہیں آپ؟ یہ میرے خیال میں اگر آپ اس کو ایک بڑے پکچر میں دیکھیں نا تو یہ ایک سٹرکچرل ایشو ہے. سٹرکچرل ایشو اس طرح سے ہے کہ رورل ایریاز جو ہیں، جو دیہاتی علاقے ہیں، ان کو مارجنلائز کیا جاتا ہے. جو کراچی میں کہتے ہیں نا دیوار سے لگایا جاتا ہے، تو وہ جو ہے بہت سارے رورل ایریاز کے ساتھ ہوتا ہے. کس طرح ہوتا ہے؟ وہ یوں کہ وہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہوتی. ابھی آپ چترال کو لے لیں، ابھی ریسنٹلی جو پینڈیمک کرونا وائرس کی وجہ سے ہوا تھا، تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ باقی سارے شہر کے بچے اپنے گھروں میں بیٹھ کے پڑھ رہے تھے، وہ آن لائن کلاسز لے رہے تھے. لیکن چترال میں انٹرنیٹ نہیں ہے. مطلب 90% جو جگہ ہیں چترال میں وہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولیت موجود نہیں ہے. تو اب بچے مطلب اپنے گھر بھی نہیں جا سکتے، شہر میں بھی نہیں رہ سکتے. تو مطلب ایک طرح سے نا وہ ایک کیا کہتے ہیں کہ بڑے ایک مشکل میں پھنس گئے تھے. یہ ایک مثال ہے کہ ہمیں کس طرح سے مارجنلائز کیا گیا ہے. ایجوکیشن سسٹم کو لے لیں، ابھی تک چترال میں ابھی جا کے چترال یونیورسٹی بنی ہے اور اس پہ بھی اتنا کام نہیں ہو رہا. تو یونیورسٹیز نہیں ہیں. مطلب اگر آپ اپنے علاقے سے مائیگریٹ کر کے شہر میں آتے ہیں، وہاں پہ آپ کو ویسے بھی مطلب ایک الگ نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ یار یہ دیہاتی ہے، یہ یہاں آیا ہے. تو آپ کو نا مطلب یہ اسٹرکچر ہی آپ پہ اتنا فورس ڈالتا ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، آپ ہچکچاتے ہیں چیزوں سے. ایک بات تو یہ سٹی میں بندہ آ جائے اس کو سرحدی کہا جاتا ہے. بالکل. یہ پھر آپ سوچیں اگر آپ کراچی جائیں تو آپ کو کہتے ہیں یار یہ دیہات سے آیا ہوا بندہ ہے. تو ایک تو یہ اسٹرکچرل ایشوز ہیں. دوسری بات یہ ہے زبان کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو لوکل زبانیں ہیں وہ تو اس علاقے تک محیط ہیں. پھر وہاں جب آپ باہر نکلتے ہیں،
یا پھر اسپیشلی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے وہاں پہ میٹرک تک بچہ اکثر چترال میں ہی پڑھتا ہے، تو میٹرک تک اس کی زبان جو ہے نا وہ اتنا امپروو نہیں ہوتا. مطلب اردو کو لے لیں آپ، انگریزی کو لے لیں، اس کو پھر جب آپ شہر میں آتے ہیں تو بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ اردو بہت مشکل زبان ہے، بالکل اردو بولتے ہوئے بندہ ہچکچاتا ہے. مطلب میں کافی عرصے سے کراچی میں رہا ہوں اور مختلف شہروں میں رہا ہوں، لیکن اب بھی مجھے ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ یار میں کوئی غلطی نہ کر لوں. دوسری بات انگریزی کی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کے جو بچے ہیں شہروں کے، وہ شروع سے ہی انگریزی بولتے ہیں، ان کی اچھی پریکٹس ہوتی ہے. تو اب جب میٹرک کے بعد یہاں آتے ہیں، مطلب ایک ہمیں لگتا ہے کہ یار ہم ان کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ زبان کی بیس پہ جو ہے نا کسی کو جج کر رہے ہیں. حالانکہ چترال کے بچے جو ہے بڑے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں، لیکن کمیونیکیشن میں آ کے پھر وہ ہچکچاتے ہیں کہ یار ہم اپنا جو ایک میسج ہے اس کو کنوے نہیں کر سکتے. اچھا واحد بھائی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیریئر کونسلنگ کا بھی فقدان ہے؟ کیریئر کونسلنگ کا تو آبویسلی ہے، بہت زیادہ ہے. حالانکہ کیونکہ ایک تو یہ ہے نا کہ چترال میں جنریشن گیپ جو ہے وہ بہت بڑھ رہا ہے. کس طرح؟ وہ یوں کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے جا کے یا تو ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے. یہ دو چیزیں جو ہے نا، اور اس کے ریزنز بھی یہی ہیں کہ ہمارے وہاں پہ سیکیور جابس، پیسے اس میں زیادہ ہیں، مطلب ایک طرح سے عزت ملتی ہے آپ کو. ہمارے پیرنٹس کو اب یہ ایکسپوجر نہیں ہے کہ بھائی دنیا میں اور بھی بہت کچھ کرنے کے لیے ہے. اور ایون ہمارے جو ٹیچرس ہیں ان کو بھی اتنا اندازہ نہیں ہے، کیونکہ وہ سارے اسی سسٹم میں پلے بڑے ہیں. الگ سے مطلب کیریئر کونسلر رکھنا تو شاید مطلب ایک دو اسکول چترال میں ایسے ہیں جہاں پہ شاید یہ مواقع ہوں کہ آپ کو الگ سے جو ہے نا کونسلر رکھا گیا ہو. حالانکہ جب میں یو ایس میں تھا وہاں پہ ہمارے ہر سیمسٹر 2-3 دفعہ جو ہے نا کونسلر سے آپ کی میٹنگ ہوتی ہے. آپ ان سے جا کے بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم ریفلیکٹ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے. جب آپ کیریئر کونسلنگ کرتے ہیں اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو لے جا کے کوئی ایک فیلڈ میں دلا دیتا ہے. وہ جب آپ ڈسکشن کرتے ہیں تو اس میں آپ ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی میں کس چیز کی طرف جانا چاہتا ہوں. اور جب یہ گفتگو کرتے ہیں پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے مجھ میں کیا اسکلس ایسے ہیں جو کہ ہیلپ فل رہیں گی. تو پہلی بات تو یہ ہے نا کہ جب یہ ڈسکشن ہی ہوتی ہے کیریئر کونسلنگ کی، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ بچہ خود سوچتا ہے کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں. ہمارے اسکولس میں جب یہ موضوع ہی کوئی نہیں چھیڑتا تو کوئی اپرچونٹی نہیں ہوتی. آپ سے کوئی پوچھتا ہی نہیں کہ آپ نے کیا بننا ہے، آپ کا فیصلہ آپ کے والدین کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایکسپوجر نہیں ہے ہمارے بچوں کو نا، کہ مطلب جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے وہاں پہ جو بہت لمیٹڈ ایک وہ ہے اسکوپ ہوتا ہے کہ بھائی انجینئر، ڈاکٹر یا پھر 1-2-3 بینکر وغیرہ ہو گئے. دنیا میں مطلب ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں، ان کا پتہ نہیں ہوتا. تو کیریئر کونسلنگ کے تھرو میرے خیال میں انٹروڈیوس کرنا چاہیے، جرنلزم انٹروڈیوس کرنا چاہیے، فلم میکنگ انٹروڈیوس کرنا چاہیے، مطلب اور بھی بہت سارے اسٹرونومی کے جتنے بھی فیلڈس ہیں یا پھر جیولوجی کے جتنے فیلڈس ہیں، جیوگرافی کے فیلڈس ہیں، انوائرمنٹ کے فیلڈس ہیں، بہت کچھ ہے کرنے کے لیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کو ایکسپوجر نہیں ہے، کیریئر کونسلنگ کی کمی ہے. تو آبویسلی اگر کیریئر کونسلنگ زیادہ ہو تو بچے اگر میٹرک سیکنڈ ایئر تک آنے تک ان کو صرف فیلڈس کا ہی پتہ ہو کہ ان فیلڈس میں ہم جا سکتے ہیں اور تھوڑا سا ان کو مواد دیا جائے تو میرے خیال میں کافی ڈائیورس کیریئر آپشنس ہمارے سامنے آئیں گے. اچھا واحد بھائی، ایک اور مسئلہ بڑا یہ ہے کہ ہمارے ہاں اعلیٰ تعلیم کا مقصد بہتر نوکری سمجھا جاتا ہے. مطلب بندہ اگر بڑی ڈگری لے لے تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا نوکر بنے گا. بزنس کا رجحان چترال میں نہیں ہے. صحیح. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں بے روزگاری زیادہ ہے، کیونکہ لوگ صرف اسی انتظار میں رہتے انہیں کوئی نوکری مل جائے، کوئی جاب مل جائے، خود سے کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ آپ نے جو ہے نا ایک بہت ہی عمدہ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ ہماری جو ذہنیت ہے وہ انفارچونیٹلی یہی ہے کہ بھائی تعلیم کو ڈائریکٹلی آپ نوکری کے ساتھ جوڑتے ہیں. بالکل. اور یہ ایک بڑا سسٹم ہے جس کو ہم نیو لبرل سسٹم کہتے ہیں نا، اس کا حصہ ہے کہ جو ہمارے لوگوں کو ایک سسٹم کے اندر نا ان کو قید کیا جاتا ہے کہ آپ وہاں سے باہر نہ نکلیں. تو یہ اس سسٹم کا حصہ ہے کہ آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پیدا ہوتے ہیں، آپ تعلیم حاصل کریں گے، آپ نوکری کریں گے، آپ مر جائیں گے. بالکل. تو یہ ایک سسٹم جو آپ کو ڈیولپ کیا گیا ہے، اس کے بہت سارے روٹس جو ہیں وہ کولونائزیشن کی طرف بھی جاتی ہیں. جب انگریز یہاں پہ ہوتے تھے ان کا یہ ہم پہ دباؤ تھا کہ بھئی چند ایسے کام تھے جو یہاں کے لوکلز کر سکتے تھے، باقی سارے بڑے بڑے کام وہ خود کرتے تھے. اور وہ سسٹم آج تک چلا آ رہا ہے نا، پورے پاکستان میں ایسا ہے، چترال میں بالخصوص یہ زیادہ ہے. تو یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ بچوں کو شروع سے ہی اس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں نوکری کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے
ہم پہ مطلب فار ایگزامپل میں اپنی مثال بھی لے لوں تو بڑا ایک پریشر ہے نا کہ بھائی یہ بندہ پڑھ رہا ہے, ابھی آکسفورڈ یونیورسٹی گیا, وہاں سے نکل کے کون سی نوکری کرے, میں خود سوچ رہا ہوں کہ میں اب کیا کروں کہ لوگ خوش ہو جائیں, اور شاید کوئی ایسی نوکری ہے نہیں. بالفرض آپ کوئی بزنس اسٹارٹ کرتے تو لوگ یہی کہیں گے یار انہوں نے سب کچھ برباد کر دیا. بالکل. اب ہم اس کی طرف جاتے ہیں کہ بزنس کا جو فقدان ہے چترال میں, یہ بہت ہی ایک اہم مسئلہ ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جہاں تک دیکھا ہے ہماری جو نرچرنگ ہوتی ہے نا, جو پرورش ہوتی ہے, وہ بزنس کی طرف آپ کو مائل نہیں کرتا. بالکل. کیوں؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم بڑے ایک شاہانہ مزاج کے لوگ ہیں, مطلب ہمیں ایسا لگے گا کہ اگر ہم کوئی بزنس کریں, جیسے کہ آپ سبزی بیچیں, جیسے کہ آپ جوتے بیچیں, جو بھی کریں نا اس کو ایک اپنے لیے نا ایک حقیرانہ کام سمجھتے ہیں, اپنی توہین سمجھتے ہیں. بالکل توہین سمجھتے ہیں, حالانکہ ایسا ہے بالکل بھی نہیں. بالکل. ہمارے چترال میں اگر آپ مارکیٹ میں دیکھیں 90% سے زیادہ کنٹرول وہ باہر سے آئے ہوئے ہمارے جو افغان بھائیوں کا ہے, یا پھر جو دوسرے ایکسٹرنل ہیں. چترال کے اپنے لوگ بزنس میں اتنے انوالو نہیں ہیں. آپ ٹرانسپورٹ دیکھ لیں, سارے مارکیٹ دیکھ, کھانے کا پورا نظام دیکھ لیں, تو وہ مطلب یہ بہت بری بات ہے کہ ہم اس کو نا ایک حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ بھائی کون جا کے جو ہے نا سبزی بیچے گا, یا کون جا کے دکان میں بیٹھے گا, یا پھر حالانکہ وہ ایک حلال روزی ہے, آپ کما رہے ہیں. واحد بھائی یہ کچھ دنوں پہلے جو ہے نا وہاں کوئی کلاس 4 کی نوکری آئی ہوئی تھی. بالکل. اس میں بھی یہی تھا کہ لوگ رشوت دے رہے تھے, 4-5 لاکھ روپے رشوت دے کر جاب حاصل کر رہے, وہ 15-20 ہزار کی جو ہے نا اس میں تنخواہ ہوتی ہے. بالکل. آپ سوچ لیں, آپ وہ 4-5 لاکھ روپے میں اچھا کوئی بزنس اسٹارٹ کر سکتا ہے بندہ. صحیح بات ہے. تو ایک تو یہ ہے نا کہ مطلب ایک وہ کلچر نہیں ہے, وہ انوائرمنٹ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بزنس کے لیے سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ رسک لینا ہے. جب اب تک آپ رسک نہیں لیں گے آپ بزنس مین نہیں بن سکتے, یا بزنس وومن نہیں بن سکتی. تو ہمارے کلچر میں رسک لینے کا بالکل بھی کوئی آپ کو گنجائش نظر نہیں آتا. آپ مثال دیتا ہوں آپ کو, آپ چھوٹا بچہ پلیٹ اگر گرا کے توڑ دے تو مطلب آپ کو پتہ ہے پھر اس پہ کیا آنا ہے, سارے گھر والے اس پہ ٹوٹ پڑیں گے کہ یار یہ پلیٹ کیوں توڑا آپ نے. مطلب یہ جو ہے نا اس طرح سے آپ کو نرچر کیا جاتا ہے. پھر آپ کوئی رسک لے ہی نہیں سکتے. کوئی بھی تھوڑا سا آپ کام کر لیتے ہیں آپ کو کہا جاتا ہے کہ یار بس کرو یہ. تو میرے خیال میں یہ دوسری وجہ ہے کہ ہمارے وہاں پہ کوئی بھی اگر آپ رسک لیتے ہیں تو اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اور بچوں کو روکا جاتا ہے کہ آپ رسک نہ لیں. اس وجہ سے بھی بزنس فلاپ ہے. ہر چیز میں مکرے یہی الفاظ ہے نا. بالکل. اوپر سے ڈسکریج اتنا کیا جاتا ہے. ایک تو ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے تورکھو کے ایک بھائی نے ایک بزنس سٹارٹ کیا, جو وہاں کے علاقائی جو حلوہ ہے وہ بیچنے کا کام شروع کیا. کتنا عمدہ آئیڈیا ہے, بہترین آئیڈیا ہے, مطلب آ کے وہ بھی زبردست چل رہا تھا, بہترین چل رہا ہے. مطلب میں خود بڑے خوشی سے کھاتا ہوں شرش. بالکل. لیکن اب مطلب سارے لوگوں نے اس کا اتنا مذاق اڑایا, اور یہ سارے چھوڑ کے چلے گئے. پورے علاقے کو ہی وہ لوگ مطلب ایک تانا دے رہے ہیں کہ یار آپ لوگ شرف بیچ رہے ہیں. اس کے مقابلے میں آپ گلگت جائیں, ہنزا کے اگر آپ بلتیت فورٹ کے نیچے ہی آئیں تو وہاں پہ چمبروغ جو ہم کہتے ہیں, جو خوبانی کا جوس ہوتا ہے, وہ بیچ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب یہ کافی عرصے پہلے کی بات, اب تو چترال میں تھوڑا شروع ہوا ہے. پہلے مطلب 10 سال پہلے بھی وہ وہاں پہ لا کے بیچ رہے تھے. کوئی کچھ نہیں کہہ رہا, ٹورسٹ آ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, وہاں پہ جو خاتون ہیں ان کو پیسے مل رہے ہیں اس سے. تو مطلب یہ جو ہے نا بزنس میں لوگ ایک دوسرے کو انکریج بالکل نہیں کرتے چترال میں, بلکہ ایک دوسرے کو ڈسکریج کرتے ہیں. اس چیز کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے بیسک. تو یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مطلب یہ لوگوں کو تھوڑا سا اس کے مقابلے بارے میں نا اوپن ہونا چاہیے کہ بزنس بھی ایک پاسبلٹی ہے. اسپیشلی اگر آپ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بزنس کرتے ہیں تو آپ اس کو اچھے سے کریں گے, اچھا بزنس, کیونکہ آپ اس کا مارکیٹنگ اچھے سے کر سکتے ہیں, آپ کی رائٹنگ اچھی ہوگی. اور مطلب آپ وہاں سے کراچی آ جائیں یا اسلام آباد آ جائیں, 10-15 ہزار روپے کے لیے آپ یہاں پہ نوکری کرتے ہیں, گھر سے دور ہیں, والدین سے دور ہیں. اس سے اچھا ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھیں, ہزاروں بزنس اپرچونیٹیز ہیں, آپ وہ چلا لیں وہاں پہ. بالکل. تو یہ جو ہے میرے خیال میں ہمارے کلچر میں امبیڈڈ ہے کہ بزنس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. اچھا واحد بھائی, 2 اور مسائل ہیں وہاں کے, وہ بھی مطلب نفسیات سے ریلیٹڈ ہے. ایک تو یہ منشیات کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے, دوسرا یہ کہ خودکشی کے رجحانات بڑھ رہے ہیں. صحیح. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خودکشی کے زیادہ وجوہات یہ تعلیم کی جو ہے نا, تعلیم کے میدان میں نمبروں کی دوڑ کی وجہ سے ہے, یا کچھ اور وجوہات ہیں؟ یہ دونوں بہت ہی اہم اور مشکل مسائل ہیں, اور ان پہ بات کرنے کے لیے میرے خیال میں کسی پروفیشنل کو زیادہ اس کا آئیڈیا ہوگا کہ اس پہ ہم مطلب کس طرح سے اس کو ڈیل کیا جا سکتا ہے. میں جتنا بات کر سکتا ہوں مطلب ایز اے پرسن انڈیویجولی میں بات کر سکتا ہوں, لیکن میں بس یہ سب کو بتاتا چلوں کہ یہ کوئی پروفیشنل آئیڈیاز نہیں ہیں,
یہ اور میرا فیلڈ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں جہاں تک میرے آبزرویشنس ہیں ان کے بارے میں بات کر سکتا ہوں۔ خودکشی کا جو مسئلہ ہے، جس طرح آپ نے کہا، ایک مثال دیا نا آپ نے کہ نمبر کم آنے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، یہ اوبیسلی یہ ایک ون آف دا ریزنس کہ کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ خودکشی کا مسئلہ بہت کمپلیکس ہے، اس کو سمجھنا ابھی تک مطلب بڑے اس پر ریسرچز چل رہے ہیں، لیکن ابھی تک کچھ جو ہے نا جامع کچھ سامنے نہیں آیا ہے۔ لیکن میں جس چیز کو ان سب کا جو روٹ کاز میں سمجھتا ہوں، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جو کیا کہتے ہیں مینٹل ہیلتھ جسے ہم کہتے ہیں، اس کو سیریسلی نہیں لیا جاتا، اس کو کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بیماری ہے۔ مطلب کوئی بندہ اگر یا بندی کوئی سفر ہو رہا ہے یا ہو رہی ہے، کچھ اس کے ذہنی دباؤ ہیں، اس کو گھر میں کوئی سیریسلی نہیں لیتا، اس کو معاشرے میں کوئی سیریسلی نہیں لیتا، حالانکہ یہ ابھی مطلب کئی ریسرچ سے پروو ہو چکا ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے جا کے پھر خودکشیاں ہوتے ہیں۔ ایک ایسا موقع آتا ہے کہ بندہ یا پھر ایک بندی خود کو بہت الون، بالکل اکیلا محسوس کرتا ہے یا کرتی ہے، تنگ آمد بجنگ آمد، بالکل یہی ہوتا ہے، پھر آ کے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں رہتا۔ پہلی بات یہ ہے مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بالکل غائب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چترال میں کمیونیکیشن کی بہت کمی ہے۔ ہمارے وہاں ویسے تو چترالی بڑے پیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، بڑے ان میں نرمی ہوتی ہے، لیکن ایک خاندان کے اندر والدین اور بچوں میں بہت زیادہ کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے، بالکل اسپیشلی جو ہمارے فادرز جو ہیں ان کے اور بیٹوں میں بہت بڑا گیپ ہوتا ہے۔ مطلب مشکل سے آپ کو کئی ایسے گھر ملیں گے جس میں فرینڈلی ماحول ہو، جس میں ایک بچہ جا کے اپنے والد سے کچھ بھی کہہ سکتا ہو۔ مطلب وہ جیسے عمر ان کا بڑھتا جاتا ہے، ان کا ایج جو ہے، وہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے وہ بڑھتا جاتا ہے۔ بالکل۔ تو آپ کو کوئی مسئلہ ہو، آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ نہیں شیئر کر سکتے، یہ میرے خیال میں اس کا سب سے بڑا ایک ریزن ہے۔ مطلب اس میں یہ سمجھ آتا ہے کہ تربیت کا بڑا فقدان ہے۔ بالکل، ہمارے وہاں پہ مطلب ایک عجیب قسم کی دوری ہوتی ہے، آلدو مطلب اندر دل میں سب کے بہت پیار ہوتا ہے اپنے مطلب بچوں کے لیے، والدین کا احترام نہیں، خوف ہے دلوں میں، خوف بہت زیادہ ہے، خوف بہت زیادہ ہے۔ یہ جو رسپیکٹ کا جو ایک تصور ہے نا، وہ میرے خیال میں ہم تھوڑا غلط کیا ہے اس کو۔ ہم اس کو مطلب احترام سمجھ رہے، لیکن وہ خوف ہے، خوف ہے۔ تو خوف، احترام ایسا ہونا چاہیے نا، رسپیکٹ ایسا ہونا چاہیے کہ میں آ کے اپنے والد سے کچھ بھی کہہ سکوں، بالکل۔ تب جا کے پھر اگر مجھے کوئی میجر ایشو ہے، وہ پھر میں جا کے جب ڈسکس کروں گا، تو تب پھر یہ جو بڑے ایشوز ہیں جیسے کہ سوسائڈ کا ہے، اس سے میں تبھی بچ سکتا ہوں جب میں کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کروں جو کوئی مجھے کمفرٹ دے دے کہ یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو واحد بھائی، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، اپنے میزبان عمران احمد کو اللہ نگہبان۔ اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر۔